بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، ہم آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان میں سیاسی صورتحال یکسر تبدیل ہو رہی ہے اور معاملات جو ہیں وہ ایک بار پھر کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ایک اعلان کیا، پہلے انہوں نے انتخابی ریلی کا اعلان کیا تو دفعہ 144 اور 8 مارچ خواتین کا عالمی دن، اور اس میں معصوم ذل شاہ کی ہلاکت، ان کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد پھر سارا دن میدان جنگ بنا رہا۔ وہ ریلی کو کال آف کرنا پڑا، منسوخ کرنا پڑا۔ اس کے بعد کل پھر عمران خان صاحب نے دوبارہ اناؤنس کی اور رات 12 بجے نگراں وزیر اطلاعات حامد میر صاحب کے بھائی عامر میر وہ آئیں اور انہوں نے دفعہ 144 کا حکم نامہ پڑھ کر سنا دیا، اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب ابھی تک آرام کریں اور الیکشن کمپین جو ہے وہ 22 دن کی ہوگی، اور یہ ایک جاتے جاتے وہ اپنا ایک پورا کا پورا پلان دے گئے کہ 22 دن کی ہوگی الیکشن کمپین۔ اس کا مطلب ہے یہ الیکشن جو ہیں وہ ایک طرف تو یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، پہلے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک طرف لیول پلینگ فیلڈ کی بات، مریم صاحبہ، خواجہ آصف صاحب، مسلم لیگ نواز، جاوید لطیف صاحب، سب کے سب ایک پوری کی پوری گردان ہے اور ایک طوفان برپا ہے جناب لیول پلینگ فیلڈ۔ تو لیول پلینگ فیلڈ میں ایک طرف مریم صاحبہ اپنی سرکاری مشینری اور سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے وزراء کے ساتھ اور وہ جاتی ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن ان کو سہولیت فراہم کرتا ہے، سرکاری رہائش گاہوں میں ان کی قیام و طعام ہوتا ہے۔ تو ایک طرف یہ چل رہا ہے، وہ اپنے کنونشن کر رہی ہیں، الیکشن مہم چلا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن کی ایک ہی جماعت ہے، ایک طرف 14 جماعتی حکمراں اتحاد ہے، ایک طرف اپوزیشن ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ جیسے کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو فوراً ان کو کل کیا جاتا ہے، ان کو دبایا جاتا ہے، ان پہ مقدمات کی ایک بھرمار ہے۔ تمام کے تمام رہنما اس وقت عمران خان صاحب تمام رہنما جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ سب کے سب اس وقت مقدمات کا ایک جال ہے ان پہ پھینکا گیا ہے، اور وہ ایک عدالت سے دوسری، دوسری سے تیسری، اور سینکڑوں نہیں بیسیوں مقدمات، اور عمران خان صاحب اکیلے پہ 80 سے زیادہ مقدمات ہو چکے ہیں۔ تو یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ کا۔ نگراں حکومت اس کا کام ہی فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، الیکشن کروانا ہے، اس کے علاوہ ڈے ٹو ڈے افیئر اور کچھ نہیں کرنا۔ لیکن نگراں حکومت مکمل طور پہ ایک ایکسٹینشن نظر آ رہی ہے مسلم لیگ نواز کی اور جاتی عمرہ کی اور وفاقی حکومت کی ایکسٹینشن نظر آ رہی ہے۔ اس میں کچھ غیر جانبداریت نہیں ہے، کوئی اس میں نگرانی والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ وہی زبان استعمال کر رہے ہیں جو کہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی عمران خان صاحب کے بارے میں استعمال کرتی ہے۔ وہی ٹرمینالوجی، وہی ایجنڈا، وہی پلان، وہی سب کچھ، وہی رویے، یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ نہ ہوتا اگر یہ ذل شاہ کی شہادت نہ ہوتی اور نہ ہی یہ نگراں حکومت ایکسپوز ہوتی۔ اب یہ سارے کے سارے ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان مکمل طور پہ خاموش ہے۔ الیکشن شیڈول آ چکا ہے، کاغذات نامزدگی آج سے داخل ہونا شروع ہو جائیں گے، کاغذات نامزدگی آ جائیں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں، ہفتے کو بھی اتوار کو بھی دفاتر کھلے رہیں گے، کاغذات وصول کریں گے، اور پروسیس شروع کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کی حد تک شیڈول بھی آ چکا ہے، لیکن اپوزیشن کو، عمران خان صاحب کو، پی ٹی آئی کو الیکشن کمپین کی اجازت نہیں ہے، اس لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی، اور آج پھر ایک تصادم کا خطرہ موجود ہے، اور دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ جواز بنایا گیا ہے میچ کا۔ لیکن عامر میر صاحب بتا گئے ہیں نگراں وزیر اطلاع کہ جناب 22 دن تک ہم ان کو کوئی ایکٹیویٹی کرنے نہیں دیں گے، اور اس سے پہلے کا جو پلان ہے عمران خان صاحب کو گرفتار کریں، کسی نہ کسی جیل میں ڈالیں، کسی نہ کسی مقدمے میں، اور ان کا جیل ٹرائل کیا جائے تاکہ یہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہیئرنگ ہو سکے۔ یہ ان کا پلان فٹ قسم کا بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے واپس آنا ہے، عید سے پہلے واپس آ جائیں گے، تو اسی صورت میں آئیں گے کہ نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے، اور ان میں جیل ٹرائل شروع کر دیا جائے، اور ان کو سزا کی طرف لے جایا جائے۔ اب یہ سارے کا سارا پلان جو ہے اس وقت لاہور، اسلام آباد کے ہر بک سٹال پہ، ہر ٹی سٹال پہ دستیاب ہے کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے کس مقدمے میں کیسے سزا دلوانی ہے۔ پاناما کی یہ بات کرتے ہیں، آج کل مریم صاحبہ بہت زیادہ کر رہی ہیں کہ پاناما میں یہ ہوا، پاناما میں وہ ہوا، چیف جسٹس کسی آنریبل جج کو معاف نہیں کر رہی، کسی جج کو معاف نہیں کر رہی، اور چیف جسٹس صاحبان کو معاف نہیں کر رہی، عدلیہ پہ چڑھائی کی ہوئی ہے۔ لیکن اس وقت کے جناب یہ جی آئی ٹی بنی تھی، اس کو یہ مانیٹر کر رہا تھا، اس وقت تو ابھی کچھ ہوا بھی نہیں، اور ان کا سارے کا سارا پلان جو ہے وہ برسر عام موجود ہے، ہر کسی کو معلوم ہے، اور مسلم لیگ نواز کا بچہ جانتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے، گرفتار کر کے توشہ خانہ میں لے کے جانا ہے، فورن فنڈنگ میں لے کے جانا ہے، ان کی بیٹی والا کیس چلانا ہے، اور اس میں توشہ خانہ میں فوری گرفتاری ہونی ہے، اس میں گرفتار کر کے جیل میں ڈالنا ہے، جیل میں ڈال کے ٹرائل شروع کرنا ہے، ٹرائل شروع کر کے سزائیں دلوانی ہے۔
اور یہ سارے کا سارا پلان ہر بک سٹال پہ، ہر ٹی سٹال پہ دستیاب ہے، اور ہر تجزیہ کار کے پاس یہ موجود ہے، کیونکہ ان کو بلا بلا کے بتا دیا گیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم فری ہینڈ دے دیں گے۔ بہرحال اس میں نگراں حکومت بھی بے نقاب ہو گئی، ننگی برہنہ ہو کے سامنے آ گئی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ سیناریو چل رہا ہے، اور دوسری جانب مسلم لیگ نواز کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہم نے جیتنا کوئی نہیں ہے، اور وہ بالکل بوانگے دہل کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں جیتنا۔ اپنے اندر کے لوگ کہہ رہے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب تو باقاعدہ طور پہ ہنس کے بتا رہے ہیں، شاہ خان عباسی صاحب کو اندازہ ہے، خواجہ سعد رفیق صاحب کو پتا ہے، خواجہ عمران نذیر صاحب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ ہونی کیا ہے۔ بہرحال ہو یہ رہا ہے کہ اب شہباز شریف صاحب، یہ تو ہے ساری چیزیں نظر جو آ رہی ہیں ہمیں، یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہو رہی ہیں واشنگٹن میں، کچھ ہو رہی ہیں نیو یارک میں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے، اور وہ وہاں پہ بہت زیادہ سرگرم ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی محنت کی جائے، کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ مینورنگ اور کوئی واشنگٹن کے آشیرواد مل جائے تو ہم بآسانی کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ سندھ ہمارے پاس ہے، اور بلوچستان میں وہ کوشش کر رہے ہیں زرداری صاحب، اور اس کے بعد پنجاب میں کچھ نہ کچھ دال دلیا مل جائے، لیکن ان کو اندازہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حالات کافی خراب ہیں، اور مسلم لیگ نواز کے خراب ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی بہت زیادہ خراب ہیں۔ تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی؟ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں، پینٹاگون سے بھی، امریکن اسٹیبلشمنٹ سے بھی، سب سے کر رہے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے آئی ایم ایف پہ کافی غصہ نکالا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف ہمیں گرل کر رہا ہے، اور آئی ایم ایف ہمیں نہ ختم ہونے والے ٹاکس پہ، نہ ختم ہونے والے مذاکرات کی طرف وہ اس نے ہمیں انگیج کیا ہوا ہے، اور پاکستان کے مسائل حل نہیں کیے جا رہے ہیں۔ اب وہ امریکہ میں کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں، امریکہ میں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، اور آئی ایم ایف کو اصل میں کون دبا رہا ہے؟ آئی ایم ایف کو کی تنابیں جو ہیں وہ امریکہ کے پاس ہیں، اور امریکہ اس لیے پاکستان کو گرل کر رہا ہے، باقاعدہ طور پہ گرل کر رہا ہے کہ ہم سے وہ کچھ ڈیمانڈز مانگ رہے ہیں، باجوہ صاحب کچھ کمٹمنٹس کر کے گئے ہوئے تھے، وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ میں ساری چیزیں لے کے آئیں، اور خاص طور پہ بیس استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہماری بیسز استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کو باقاعدہ ایک معاہدے کی شکل دینا چاہ رہے ہیں۔ اس کا واحد مقصد چائنا پہ نظر رکھنا ہے، ایران پہ نظر رکھنا ہے، اس خطے پہ افغانستان پہ نظر رکھنا ہے۔ بہانہ افغانستان کا ہے، لیکن چائنا اور ایران خاص طور پہ ان پہ نظر رکھنی ہے۔ پھر آگے یوکرین کے معاملات ہیں، وہ ان کو وہ کہتے ہیں کہ وہی انہی بیسس سے ہی ہم براہ راست ہی ڈیل کرنا ہے، ہمیں کرنے کی اجازت دی جائے گی اس کے بعد۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس لیے اصل ہے ہم آئی ایم ایف کو روکا ہوا ہے امریکہ نے، اور وہ اس لیے روکا ہے کہ ہمارے سے کچھ ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں، اور وہ اس پہ تھوڑی سی ریزسٹنس ہے، اس پہ معاملات خراب ہوئے ہیں۔ لیکن شہباز شریف صاحب کیا کہتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب سچ نہیں بول رہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے ڈار صاحب کی اکانومی پالیسی کو بھی حرف تنقید بنایا۔ اب جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہونے دے رہے، اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے سارے کام خراب ہو رہے ہیں، اور یہ دانستہ معاہدہ خراب کر رہے ہیں اور حالات خراب کر رہے ہیں۔ جبکہ شہباز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے ایکچوئل سچویشن کیا ہے، اور ایکچوئل یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ الیکشن ہونے والے ہیں، اور الیکشن کسی وقت بھی اناؤنس ہو سکتے ہیں۔ 2 اسمبلیاں 60% پاکستان میں الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے، اور باقی 40% ایریا رہتا ہے، اس میں بھی ہونا ہے، تو سب کو پتہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کے ساتھ کیا ڈیل کریں گے، جو کہ پہلے ایک تو خط جا رہی ہے، اور دوسرا اس وقت بھی اس کی حالت بالکل کمزور ترین حکومتوں میں ہے، ان سے ہم کیا بات کریں، اس لیے وہ کوئی بات کرنا نہیں چاہتے۔ اور ایک اور بات کہ $1 ارب کا ہے، 1 ارب کچھ چند کروڑ ڈالر کا ایک پیکج ہے، جس کے لیے یہ منتیں کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی۔ جبکہ دوسری جانب ہمارے اوورسیز پاکستانیز وہ تفصیلات بھیجتے ہیں، زر مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں، اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہوتا تھا، عمران خان صاحب نے کھلوایا تھا، اور وہاں پہ یہ فیسلٹی دی گئی تھی کہ دنیا بھر میں کسی ملک میں بھی ہے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلوائیں، آپ کا پیسہ ادھر ڈالیں، ادھر آپ کے جو بھی ہیں، آپ کے ورثاء، آپ کے لواحقین، آپ کے عزیز پیارے، ان کو ودن فیو سیکنڈز پیسہ ان کو ٹرانسفر ہو جائے گا، یہ تھا۔ اور دوسرا عمران خان صاحب اعتبار بھی ایک اسٹیبلٹی چل رہی تھی، تو تفصیلات زر بھی بڑھ گئی تھیں، اور بڑھ کر تقریباً 20 ارب ڈالر سے زیادہ تجاوز کر گئی تھی۔ 20 ارب ڈالر، تقریباً 2 ارب ڈالر آپ کہہ لیں پر منتھ ہمارا باہر سے آتا تھا، ہمارے پاکستانی بھائی بھیجتے تھے، اوورسیز پاکستانی۔ جب سے یہ گورنمنٹ گئی ہے، وہ ان کا دینی معنی اٹھ گیا ہے 14 جماعتی اتحاد سے۔ اور دوسرا پھر سونے پہ سہاگا اسحاق ڈار صاحب نے کیا
जो डॉलर को फिक्स किया, ओपन मार्केट का रेट और इंटर बैंक का रेट, और फिर डॉलर मिल नहीं रहा, लिहाजा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने क्या किया, उन्होंने प्राइवेट चैनल से पैसे भेजना शुरू कर दिए, और सिर्फ एक जो फर्क आया है वो 2.25 अरब डॉलर पाकिस्तानियों ने पैसे कम भेजे हैं। 2.25 अरब डॉलर पिछले इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत से और इस दौरे हुकूमत का मुवाजना किया जाए तो 2.25 अरब डॉलर, तकरीबन 11% जो है वो कम आए हैं पैसे। तो 2.25 अरब डॉलर वो ज्यादा अजीज था या फिर वो 1 अरब डॉलर के पीछे पीछे हम भाग रहे हैं? ये 2.25 अरब डॉलर बिला सूद, कोई सूद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, हमारे अपने पैसे हैं, हमारे पाकिस्तानी भेज रहे हैं। लेकिन हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी नाराज किया, उनसे वोट का हक भी छीन लिया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, और उसके बाद हम उनको कुछ देने के लिए भी तैयार नहीं। और उन्होंने फिर यह काम किया कि ठीक है जी, ओपन मार्केट है तो फिर ओपन मार्केट से ही हम डॉलर भेजते हैं। तो ये मामला चल रहा है। इसलिए ये कहना कि इमरान खान साहब की वैल्यू है, उसी अगर तमाम आलमी बरादरी जो है वो इमरान खान साहब की तरफ देख रही है तो उसको अंदाज़ा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगली आनी ही आनी है, और इसी हुकूमत को रोकने के लिए मरीम साहबा, नवाज शरीफ साहब, ये सारे के सारे लगे हुए हैं, और उनके साथ अब निगरान भी मिल गए हैं, और वो मुसलसल ये चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, और इलेक्शन के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और एक ऐसा स्क्रिप्ट मौजूद है जो कि सबको पता है कि क्या होना है, इमरान खान साहब के साथ क्या करना है। तो ये सारे मामला जो हैं, जब 2-4 साल बाद जब ये इख्तियार छिन जाएगा, इक़्तिदार छिन जाएगा, कुर्सियाँ छिन जाएंगी, तो उसके बाद फिर ये आज के जो स्कैंडल्स हैं, आज की ये सारी चीज़ें जब बाहर आएंगी तो मेरा ख्याल है कि मौजूदीन को सर छुपाने को और चेहरा छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। अब आते हैं, एक तरफ तो ये दबा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इलेक्शन नहीं होना, ये रट लगाए हुए हैं। दूसरी जानिब क्या हो रहा है? दूसरी जानिब यह हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफातर अब 24 आवर्स खुले रहेंगे, पूरा हफ्ता खुला रहेंगे, पूरा महीना खुला रहेंगे, दिन रात काम करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर बराह रास्त मीटिंग्स लेना शुरू कर दी हैं, जूम पे वीडियो लिंक के जरिए वो मौजूद होते हैं, इजलास हो रहे हैं, और उन इजलासों में टिकट्स फाइनल किए जा रहे हैं, पंजाब के टिकट्स फाइनल किए जा रहे हैं, और उसमें शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल साइड लाइन है, शहबाज शरीफ का पूरा ग्रुप, मरीम साहब बराह रास्त, इसहाक डार साहब और नवाज शरीफ साहब, ये फैमिली जो है, यानी कि नवाज शरीफ फैमिली, उसने कंट्रोल किया हुआ है, और वो ये सारे काम कर रहे हैं, वो टिकट्स फाइनल कर रहे हैं। और उसके बाद उनको बताया जाता है कि जनाब हमें फलां जगह से हर्डल्स हैं, तो वहाँ ज़रा थोड़ा सा बोल दें, बाहर से किसी को फ़ोन करवा दें, तो वो भी साथ साथ चल रहा है। तो ये नवाज शरीफ साहब इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तैयारियां कर रही है, लेकिन मरीम साहबा सरकारी खजाने के साथ, सरकारी वसाइल के साथ, वफाकी वज़रा के साथ, सूबाई वज़रा के साथ अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं, पंजाब भर में चला रही हैं, कन्वेंशन कर रही हैं, जलसे जुलूस कर रही हैं, वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर नहीं इजाज़त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं है। तो ये कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड है कि जो बार बार डिमांड की जाती है, लेवल प्लेइंग फील्ड तो ये है कि जनाब इमरान खान साहब को आप बंद करें और हमें खुली छुट्टी दें, हम इलेक्शन कैंपेन चलाएं, इमरान खान साहब को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये लेवल प्लेइंग फील्ड का ये तस्वुर है इनके यहाँ, तो लेवल प्लेइंग फील्ड ये नहीं है। तो बहरहाल जी आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आज चूँकि दुआ करनी चाहिए, कोई तसादम ना हो और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ें। और अभी खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब जो हैं वो पिंग पोंग खेल रहे हैं, और कभी इधर कभी उधर, और वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के बारे में कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है। मैं फिर कहूँगा, एक ही बात मैं कहता होता हूँ कि अगर पाकिस्तान को बरकरार रहना है, पाकिस्तान में आइन को बरकरार रहना है, पाकिस्तान में जुडिशरी को और इदारों को बरकरार रहना है, तो फिर इलेक्शन के अलावा कोई चाराकार नहीं है। इलेक्शन से नहीं भागा जा सकता। या तो आप मुल्क में मार्शल लॉ लगाएं, पार्लियामेंट को बंद करें, सूबाई असम्बली को ताले लगाएं, यही एक वाहिद तरीका है जिसका के इम्कान ना होने के बराबर है। बहरहाल जी देखते रहिए, सुनते रहिए। 15 से 20 मार्च बड़े इंपॉर्टेंट दिन है, इंपॉर्टेंट लम्हात हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब अमेरिका में फाइनल टचिंग वचिंग कर रहे हैं अपनी बातचीत की, तो वो भी वहाँ से कुछ बड़ी खबर लेके आएंगे, और वो जैसे ही पाकिस्तान पहुँचेंगे, उन्होंने पहुँचना है 14 या 15 अगस्त को, तो उसके बाद मौसम खुलेगा कि वहाँ से क्या फाइनल करके आए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।